نماز تہجد میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ نماز تہجد میں کتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کتنی پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ونیسا نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے نماز تہجد کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں لائی گئی ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک کلاس میں دیکھیے گا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا ہی سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی خوبی، کمال اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ہر عمل کا ایک درجہ واضح طور پر مقرر کر دیا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اسلام سے وابستہ ہو اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ وہ اعمال کے مقرر کردہ درجات اور حدود کی رعایت رکھے، ان سے تجاوز نہ کرے، اور تجاوز کرنے والے کو ظالم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے ضمن میں ہر عمل کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ عمل کیوں کیا جائے اور اس عمل کو کس طرح سے انجام دیا جائے، کہ وہ ہر عمل کو اس کے نہج اور طریقے پر ادا کریں جو خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس سے تجاوز کرنا اور اس کے خلاف کسی اور طریقے پر عمل کو انجام دینا گمراہی اور ذلت ہے۔ مثلاً شریعت اسلام نے نماز کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر خدا کی عبادت اور پرستش کرے گا تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز کے مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں مقرر کی گئی ہیں۔ نماز مغرب میں 3 فرض، فجر میں 2 فرض اور ظہر میں 4 فرض۔ اگر کوئی شخص خدا کی محبت میں آ کر فجر میں 3 اور مغرب میں 4 اور ظہر میں 5 رکعت پڑھنے لگے تو اس کی نماز مقبول تو کیا ہوگی؟ مردود ہوگی۔ نماز میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سب کو معلوم ہے، سنت ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرض نمازوں کی طرح اسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز بھی تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز کی نیت کر کے سونا ہے کہ آج تو آپ یہ نماز پڑھ کر ہی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد الارم لگا کے سو جانا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت نصف رات گزر جانے کے بعد کا ہے، اور اگر آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کا الارم لگا کے سو جائیں۔
یوں آپ تہجد بھی ادا کر لیں گے اور بہت سے لوگ جن سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ بھی بآسانی پڑھی جا سکے گی۔ آپ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے صرف 30 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، اس میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں۔